الفاتحہ۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الثقلین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس وبشر الصابرین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ قرآن مجید کی آیت وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیہِ رَاجِعُونَ۔ ہم ضرور بالضرور تمہاری آزمائش کریں گے، آزمایا جائے گا۔ ہر انسان جو ہے وہ کسوٹی پر پرکھا جائے گا، کیونکہ آزمانے سے ہی انسان کے جوہر جو ہیں وہ نمایاں ہوتے ہیں۔ انسان کی صلاحیتوں کا پتہ نہیں چل پاتا کہ انسان کن خوبیوں کا مالک ہے، اور نہ یہ پتہ چل پاتا کہ انسان جو ہے وہ کن خرابیوں کا مالک ہے، جب تک کہ اسے کسوٹی پر پرکھا نہ جائے۔ تو اب یہ عید بقرعید آ رہی ہے، ہر انسان اس کے اوپر جو ہے وہ کس چیز سے امتحان لیا جاتا ہے؟ دولت، کہ یہ انسان ہماری راہ میں کتنی دولت خرچ کر سکتا ہے، کتنا مال صرف کر سکتا ہے۔ اب وہ انسان جسے اللہ نے اتنی طاقت و قوت و ہمت دی ہے کہ وہ خود اکیلا قربانی کر سکتا ہے، لیکن وہ بھی یہ دیکھ رہا ہے، یہ سوچ رہا ہے کہ کوئی ایسا گروہ مل جائے جس میں 10-12 آدمی شریک ہوں، تاکہ کم سے کم مال جو ہے وہ خرچ کرنا پڑے۔ اور بہت سے تو یہ سوچتے ہیں کہ اگر شریعت نے اجازت دی ہوتی، 70 تک تو کہہ دیا ہے کہ 70 تک بھی ہو سکتے ہیں، تو بہت سے جو ہیں وہ 70 کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی ایسا بھی گروہ مل جائے کہ جو 70 تک پہنچ جائے۔ یعنی اپنی جان راہ خدا میں دینا تو الگ بات ہے، اپنا مال بھی راہ خدا میں انسان صرف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ تو اب انسان جو ہے وہ تلاش کرتا ہے کہ وہ اچھے سے اچھا چار پایا جانور تلاش کیا جائے
کہ اس کی بارگاہ میں بہتر سے بہتر قربانی پیش کی جائے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ خوب بہتر سے بہتر اور اچھے سے اچھا جو ہے وہ نذرانہ اور فدیہ اس کی بارگاہ میں پیش کرے۔ اب وہ کیسا ہونا چاہیے؟ بھینس کے لیے اور دوسرے چوپائے جو ہیں، گائے کے لیے، بیل کے لیے، یہ کم سے کم 2 سال کا ہونا چاہیے، 2 سال سے کم نہ ہو۔ 2 سال کا ہو تو بہتر ہے، اچھا ہے۔ شیستانی صاحب کے یہاں تو ہے ہی کہ 2 سال کا ہونا چاہیے، 2 سال سے کم کا نہ ہو۔ اگر کوئی آپ جانور استعمال کر رہے ہیں، گائے، بیل یا بھینس وغیرہ، تو وہ کم سے کم 2 سال کی ہونی چاہیے، اس سے کم کی نہ ہو۔ تو اور دمبا جو ہے اس کے لیے 6 مہینے کا پورا ہو، 6 مہینے پورے کر چکا ہو۔ بکرا جو ہے اس کے لیے بھی ہے 2 سال۔ تو انسان جو ہے جب جانور خریدتا ہے تو اسے دیکھتا ہے کہ اس میں کوئی خرابی تو نہیں ہے، کوئی عیب تو نہیں ہے، کوئی دم کٹا ہوا تو نہیں ہے، کان کٹا ہوا تو نہیں ہے، سینگ کٹا ہوا تو نہیں ہے۔ ساری اچھائیاں اور خوبیاں تلاش کرتا ہے، دیکھتا ہے، اور تب اسے پھر راہ خدا میں اس کا فدیہ جو ہے وہ نذرانہ پیش کرتا۔ کیوں؟ کہا کہ ہم خدا کی راہ میں فدیہ دے رہے ہیں، اور اس میں بھی پھر اللہ نے جو ہے کہ ایک حصہ آپ کا ہے، ایک حصہ فقراء کا ہے، اور ایک حصہ جو ہے آپ کے بھائیوں کا ہے جو قربانی کے لائق نہیں ہے کہ قربانی کر سکیں۔ اب آپ انہیں ایسے موقع پہ بھولیے گا نہیں کہ آپ نے مثلا 10,000 کا بکرا خرید کے اور ذبح کر لیا ہے اور اکیلے ہی اسے سب کھا گئے، فقیروں کا حق بھی کھا گئے، غربا کا حق بھی کھا گئے، اور جو مال مدرسہ تھا، مال یتیم تھا، فقراء تھا، بیواؤں کا حق تھا، وہ سب اکٹھا کر کے کھا گئے۔ سب کا حق دیجئے، یہ نہیں کہ وہ آپ کے گھر لینے کے لیے آئے گا۔ آپ کے اوپر فرض بنتا ہے کہ آپ اس کے گھر دینے کے لیے جائیں، اسے ذلت اور کمتری کا احساس نہ ہو کہ ہم لینے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ جائیے اس کے گھر دینے کے لیے، اسے اپنے گھر نہ بلائیے۔ جو فقراء ہیں ان تک جیسے بھی اگر وہ لینے کے لیے آ جاتے ہیں تو انہیں دے دیجئے، اگر پہنچا سکتے ہیں ان تک تو انہیں پہنچائیے۔ سیرے پائے کھال وغیرہ جو ہے یہ مدرسوں کا اور مسجدوں کا حق تھا، لیکن یہ سب کھال وغیرہ تو اب سب ختم ہی ہو گیا ہے، لیکن پائے اور سیری وغیرہ جو ہیں انہیں بھی آپ جو ہیں ان کا حصہ بھی آپ مدرسوں میں اور دوسرے نیک کاموں میں خرچ کر سکتے ہیں۔ تو آپ جو ہیں اللہ آپ کو آزمانا چاہتا ہے کس چیز کے ذریعے سے؟ مال کے ذریعے سے، کہ آپ ہماری راہ میں مال خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، اور پھر جان کے ذریعے سے بھی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا، ان کا امتحان جان کے ذریعے سے بھی لیا گیا اور مال کے ذریعے سے بھی لیا گیا۔ خداوند عالم
سے آپ کو اتنی محبت تھی، اتنی الفت تھی کہ آپ کا لقب ہی خلیل اللہ پڑ گیا تھا، یعنی جس سے اللہ دوست رکھتا ہو، اللہ جس سے محبت کرتا ہو اسے خلیل اللہ کہتے ہیں۔ اللہ محبت کرتا ہے اپنے حبیب سے، اپنے خلیل سے۔ اور جناب ابراہیم دمبیاں چرا رہے ہیں، ایک جنگل میں ہیں، تو ادھر سے ایک مسافر کا گزر ہوا کہ جو کہہ رہا ہے سبوح قدوس رب الملائکہ۔ یہ آواز جناب ابراہیم کو اتنی پسند آئی کہ وہ کہنے لگے کہ اے بندہ پروردگار، تو نے کس محبت کے ساتھ میں رب الملائکہ یہ کہا ہے، ذرا تو ایک مرتبہ اور کہہ دے تو میں اپنی ان بھیڑوں کا، ان بکریوں کا 1/3 حصہ تجھے دے دوں گا۔ جناب ابراہیم کے سامنے اس نے سبوح قدوس رب الملائکہ، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو ملائکہ کا رب ہے، انسانوں کا رب ہے، فرشتوں کا رب ہے، کہا تو جناب ابراہیم نے 1/3 حصہ اسے دے دیا کہ جاؤ۔ لیکن پھر خواہش کی کہ اے بندہ خدا، تو نے جس محبت سے، جس لہجے سے یہ کہا تھا ایک مرتبہ اور کہہ دے تو میں آدھا حصہ تجھے پھر دے دوں گا۔ اس نے پھر کہا تو آدھا حصہ اسے دے دیا۔ کہا کہ اے بندہ خدا، اب میرے پاس یہ مختصر سی دمبیاں بچی ہیں، بھیڑیں بچی ہیں، تو ایک مرتبہ اور میرے پروردگار کا نام اپنی زبان سے لے دو تو میں ساری دمبیاں تمہارے سپرد کر دوں گا، ساری بھیڑیں تمہیں دے دوں گا۔ اس نے پھر کہا، اور پھر کہنے کے بعد وہ جو بچی ہوئی بھیڑیں تھی، دمبیاں تھی، وہ بھی سب اس کے حوالے کر دی۔ پھر آخر میں کہنے لگے کہ میں تیری زندگی پر خدمت کروں گا، ایک مرتبہ اور اپنی زبان سے کہہ دے۔ کہا اے نبی اللہ، آپ کا امتحان ہو گیا ہے، آپ اپنے امتحان میں پاس ہو گئے ہیں۔ ملائکہ آئے تھے ادھر سے کہ ابراہیم ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنی الفت رکھتے ہیں کہ ہماری راہ میں مال کو خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو امتحان لیا گیا مال کے ذریعے سے، جناب ابراہیم نے مال کے ذریعے سے امتحان دیا، تب مال کے امتحان میں پاس ہو گئے تو آپ کا لقب کیا پڑا؟ خلیل اللہ۔ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، تو یہ خلیل تھے کہ جن کے لیے لقب خلیل اللہ تھا، اور یہ ہمارے محمد ہیں کہ جن کے لیے حبیب اللہ لقب ہے۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ ان سے الفت کرتا ہے۔ خلیل اللہ جو اللہ کو دوست رکھتا ہو، حبیب اللہ اللہ جسے دوست رکھتا ہو۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی امتحان بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ تو مال کے ذریعے سے امتحان جو ہوا، جناب ابراہیم اس امتحان میں پورا اتر گئے۔ دوسرا امتحان آپ کی جان کے لیے ہوا۔ جناب ابراہیم جو ہیں وہ اپنے خدا کا کلمہ پڑھتے ہوئے گلیوں سے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے نمرود سے جا کے بتایا کہ یہ جوان جو ہے وہ ہمارے خداؤں کی برائی کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے۔ کہا اچھا، کہا پھر ہم اسے سزا دیں گے۔
اور اس نے آگ کے ذریعے سے کہ انہیں آگ میں پھینکا جائے، ایک جنگل میں لکڑیوں کا ڈھیر جو ہے وہ لگوایا، اور سالوں تک ایک آدمی کو جلانے کے لیے کتنی لکڑیاں کافی ہو سکتی ہیں، لیکن وہاں جو ہے وہ برسوں تک لکڑیاں جمع ہو رہی ہیں، اور لوگ منت مانا کرتے تھے، نذر مانا کرتے تھے کہ ہم ایک گٹھر لکڑی کا جو ہے وہاں دیں گے اگر یہ ہمارا بگڑا ہوا کام پورا ہو جائے۔ منت مان مان کے لوگ لکڑیاں جو ہیں، اب وہ پورا صحرا جو تھا، پورا جنگل جو تھا وہ لکڑیوں سے بھر گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس اتنے بڑے صحرا میں جو لکڑیاں جمع ہوئی تھیں ان میں آگ لگانے کے لیے بھی جو قریب جائے گا وہ بھن کے راکھ ہو جائے گا کہ آگ بھی کیسے لگائی جائے، اور ابراہیم کو وہاں تک کیسے لے جایا جائے۔ جب آگ بھڑک اٹھے تو آگ بھڑک اٹھی تو اب مشورہ کیا کہ ابراہیم کو کیسے پھینکا جائے۔ کہا انہیں منجنیق کے ذریعے سے منجنیق میں رکھا جائے اور اس کے ذریعے سے انہیں اس آگ تک پھینکا جائے، پہنچایا جائے۔ تو لکڑیاں جمع ہوتی رہیں، لوگ منت مان مان کے، اور بادشاہ کی طرف سے حکم تھا کہ لکڑیاں جمع کرو، تو پورا میدان جو ہے وہ لکڑیوں سے بھر گیا۔ لکڑیوں میں آگ لگا دی گئی، منجنیق تیار ہو گیا۔ جناب ابراہیم کو منجنیق میں بٹھایا گیا، اور بٹھانے کے بعد جو ہے انہیں گھمایا گیا، گھما کے اور ایک مرتبہ پھر آگ کی طرف پھینکا گیا۔ آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، اگر کوئی پرندہ اوپر سے گزرتا تھا تو وہ بھن کے اس آگ میں گر جایا کرتا تھا۔ تو جناب ابراہیم کو اس آگ کی طرف پھینکا گیا۔ ملائکہ میں ایک شور ہوا، پروردگار تیرا ایک بندہ تھا زمین کے اوپر جو تیری عبادت کیا کرتا تھا، جو تیرا سجدہ کیا کرتا تھا، اور وہی جو ہے وہ آگ میں جل کر راکھ ہو جائے گا۔ کہا پھر کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا پروردگار ہم اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ کہا جاؤ، اگر وہ مدد قبول کرے تو اس کی مدد کرو۔ تو جبریل آئے، اور آنے کے بعد کہا یا ابراہیم ہل لکا حاجت، کیا کوئی حاجت ہے؟ تو جناب ابراہیم اس وقت منجنیق سے آگ کی طرف جا رہے تھے کہ درمیان میں جبریل امین آ گئے، اور بیچ میں آ کے منجنیق سے جدا ہو گئے ہیں، آگ کی طرف جا رہے ہیں، بیچ میں جبریل آ گئے۔ کہا یا ابراہیم ہل لکا حاجت، اے ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ کہا حاجت تو ہے، مگر حاجت جو ہے وہ تم سے نہیں ہے۔ یعنی جواب دیکھیے، جب کسی کو آگ کی طرف ایسے بھڑکتے ہوئے شعلوں کی طرف پھینکا جائے تو اس کا ذہن جو ہے وہ کس قدر ڈسٹرب ہو جاتا ہے، کس قدر پریشان ہو جاتا ہے کہ آدمی صحیح جواب دینے کے قابل نہیں رہتا ہے۔ لیکن اس عالم میں بھی جناب ابراہیم کا ذہن اور دماغ آپ دیکھیے کہ کیسا جواب دے رہے ہیں، یعنی کتنا مطمئن ہے جناب ابراہیم کہ حاجت تو ہے مگر تم سے نہیں ہے۔ کہا پھر جس سے حاجت ہے اس سے بیان کرو۔ کہا جس سے حاجت ہے اس سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، وہ دلوں کے حال سے واقف۔
تو اب اس نے جب دیکھ لیا، اب یہ جو آیت آئی ہے یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اب یہ کسی ملک کے ذریعے سے، کسی فرشتے کے ذریعے سے، کسی جبریل کے ذریعے سے نہیں آئی ہے، بلکہ خداوند عالم خود ڈائریکٹ آگ سے مخاطب ہے۔ اے آگ، یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ۔ اب یہ لفظ بردن کے ساتھ میں سلامتی لگا دیا گیا، یعنی اتنی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ ہمارے ابراہیم جو ہیں وہ ٹھنڈک سے پریشان ہو جائے، سلامتی کے ساتھ میں ٹھنڈی ہونا۔ تو اس وقت جو ہے وہ لکھا ہے کہ ایک پرندہ تھا، وہ پرندہ اپنی منقار میں کچھ پانی لے کے چلا، تو اس سے پوچھا کسی نے کہ تم یہ پانی لے کر کہاں جا رہے ہو؟ کہا یہ پانی لے کر میں جناب ابراہیم جو خدا کا بندہ ہے انہیں آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اپنی منقار سے پانی لے جا رہا ہوں تاکہ ابراہیم پر بھڑکی ہوئی آگ ٹھنڈی ہو سکے۔ اور وہیں پر ایک دوسرا جانور تھا جو قریب گیا ہے تو وہ پھونکے مار رہا تھا، یعنی اس آگ کو بھڑکا رہا تھا۔ تو ہمیں دو جانور ملے، ایک وہ ہے جو ابراہیم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے چلا ہے، ایک وہ ہے جو ابراہیم کے لیے آگ کو بھڑکانے کے لیے چلا ہے۔ جو ابراہیم کے لیے آگ ٹھنڈا کرنے کے لیے چلا تھا وہ حلالی ہے، اور جو بھڑکانے کے لیے چلا تھا وہ حرامی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر۔ شریعت نے اسے کہا کیا تمہارے پانی لے جانے سے، کیا تمہارے پانی لے جانے سے، پانی ڈالنے سے آگ بجھ جائے گی؟ کہا یہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ آگ بجھے گی نہیں، لیکن قیامت تک لکھنے والا لکھ دے گا کہ یہ پرندہ جو ہے وہ ابراہیم کی پارٹی سے تھا، نمرود کی پارٹی سے نہیں تھا۔ ابراہیم سے محبت کرتا تھا، نمرود سے محبت نہیں کرتا تھا۔ تو جناب ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا، اور بردن و سلام یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم، اے آگ، ہمارے ابراہیم کے لیے سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ جناب ابراہیم اس میں بیٹھے ہوئے تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس نے سالوں تک لکڑیاں جمع کی ہوں، بھڑکائی ہوں، اور پھر دیکھ رہا ہے کہ ابراہیم بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں جو ہیں وہ تسبیح الہی کر رہے ہیں، پھر بچ کے نکل آئے۔ کہا ابراہیم تم اس امتحان میں بھی پاس ہو گئے، وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہارا امتحان جان کے ذریعے سے لیں گے، ہم تمہارا امتحان مال کے ذریعے سے لیں گے۔ تو مال کے ذریعے سے بھی امتحان لے کے دیکھا، اور جان کے ذریعے سے بھی امتحان لے کے دیکھا۔ ابراہیم دونوں امتحان میں پاس ہو گئے، اور پھر بڑا امتحان کیا ہے کہ اب یہ جو بیٹا تمہارا ہے اس بیٹے کی قربانی پیش کرو۔ یہ بڑا سخت امتحان ہے۔ کہ
بیٹے کی آپ آدمی اپنے بچوں کو بچانے کے لیے، اپنی آل اولاد کو بچانے کے لیے اپنی قربانی دے دیتا ہے، لیکن بچوں کو بچا لیتا ہے۔ اب وہاں جو ہے بچے ہی کے لیے حکم ہو رہا ہے، اے بیٹا میرے لال، میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ کہا کیا خواب دیکھ رہے ہیں؟ کہا کہ میں جیسے تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ ایک دن دیکھا، دوسرے دن دیکھا، تیسرے دن دیکھا، 3 دن ہو گئے مستقل دیکھتے دیکھتے۔ اور پھر اس واقعے کو اپنے بیٹے سے بھی بتا دیا، تذکرہ کر دیا اپنے اسماعیل کے سامنے، میرے لال میں تمہیں ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ کہا بابا جو حکم آپ کو ملا ہے، دیکھیں جناب اسماعیل کا یقین کہ باپ جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، اور نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ حکم الہی ہوتا ہے۔ نبی کا خواب کوئی جھوٹا خواب نہیں ہوتا۔ جناب اسماعیل نے کہا کہ جو حکم آپ کو ملا ہے آپ اسے انجام دیجیے۔ تو جناب ابراہیم کی مرضی جب جناب اسماعیل نے دیکھ لی کہ ہاں میرا لال بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہے، یہ نہیں کہ چپکے سے لائے ہوں اور اپنے بیٹے کو نہ بتایا ہو اور آ کے ذبح کرنے لگے ہوں، اور بیٹا ذبح ہوتے وقت پوچھے کہ میرے بابا آپ نے یہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا، مجھے تو آپ نے بتایا بھی نہیں کہ میں اس لیے تمہیں قربان گاہ میں لے کر جا رہا ہوں۔ نہیں، پہلے پورا واقعہ بتا دیا کہ تمہیں قربان ہونا ہے اور مجھے قربان کرنا ہے۔ کہا جو حکم ملا ہے اسے کریے۔ جناب ابراہیم گھر سے چلنے لگے تو جناب سارہ جو ہیں انہوں نے دیکھا کہ جناب ابراہیم جو ہیں وہ رسی اور چھری لے کے جا رہے ہیں۔ کہا میرے والی وارث کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میزبان کے یہاں جا رہے ہیں۔ کہا میزبان کے یہاں جا رہے ہیں تو پھر یہ چھری اور یہ رسی کی کیا ضرورت ہے؟ آپ میزبان کے یہاں جا رہے ہیں، دعوت کھانے کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ چھری اور رسی کیوں لے جا رہے ہیں؟ کہا شاید کوئی دمبا ذبح کرنا پڑ جائے۔ لے کے چلے، آئے میدان مینا میں، جناب اسماعیل کے ہاتھ اور پیروں کو رسیوں سے باندھا، اور اس کے بعد میں اپنی آنکھوں پر پٹی لپیٹی، بیٹے کے گلے پر چھری رکھی، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وباللہ فی سبیل اللہ کہہ رہے ہیں اور چھری چلا رہے ہیں۔ چھری چلا کے آپ نے ختم کیا تو آواز اس میں سے آئی جیسے کوئی دمبا جو ہے وہ ہنہنا رہا ہو۔ آنکھوں سے پٹی کھولی تو کیا دیکھا کہ اسماعیل پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دمبا ذبح ہو گیا۔ تو فوراً اسی وقت آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، پروردگار میں تو اپنے لال کو ذبح کرنے کے لیے آیا تھا، اور میں نے خواب بھی یہی دیکھا تھا، لیکن یہاں تو دمبا ذبح ہو گیا ہے اور اسماعیل جو ہیں وہ بچ گئے۔ پروردگار کیا میری قربانی قبول نہیں ہوئی؟ تو ادھر سے آواز آئی، قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔
تو سچ تو اسی وقت ہوتا کہ جب ابراہیم ذبح کرتے اور اسماعیل ذبح ہو جاتے، لیکن خداوند عالم کہتا قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ تو معبود یہ سچا کیسا ہے؟ اسماعیل زندہ بیٹھے ہوئے ہیں اور دمبا ذبح ہو گیا ہے۔ کہا ہم نے دونوں کی نیت کو دیکھ لیا تھا، ابراہیم ذبح کرنے کے لیے آئے تھے، اسماعیل ذبح ہونے کے لیے آئے تھے، تو ہم نے دونوں کی نیت کو دیکھ لیا، باپ کی نیت کو بھی دیکھ لیا، بیٹے کی نیت کو بھی دیکھ لیا کہ بیٹا ذبح ہونے کے لیے آیا ہے اور باپ ذبح کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور پھر کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنا دیا ہے۔ بیٹا ذبح نہیں ہوا لیکن ابراہیم لوگوں کے امام بن گئے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد علیہ دمبا ذبح ہو گیا۔ اور یہ کہاں سے آیا تھا؟ جو دمبا آیا تھا یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ جنت سے آیا ہے۔ ایک فطرت ہوتی ہے کہ جب بکرے کی یا دمبے کی گردن کٹتی ہے تو وہ بولتا ہے، میں کرتا ہے، لیکن یہ دمبا جو تھا اس کی گردن کٹ رہی تھی اور یہ لیٹا ہوا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جنتی بکرا تھا۔ اگر کوئی دنیاوی بکرا ہوتا تو وہی رسول کے پہلو میں ہی رونے لگتا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ تو بڑے اطمینان سے ابراہیم نے قربانی دی، اور قربانی دینے کے بعد جناب ابراہیم، اب جناب ابراہیم جو ہیں بڑے شیخ الانبیاء آپ کا لقب ہے، انبیاؤں کے سردار، شیخ، بزرگ۔ بس ہمارے رسول جو ہیں وہ ان سے بڑے ہیں، ورنہ انبیاء میں سب سے بلند درجہ جو ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ تو جناب ابراہیم نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور یہ انہی کی یادگار ہے جو آج تک ہم یہ قربانی جو ہیں پیش کرتے ہیں۔ رسول اسلام نے بھی اسے اپنی شریعت میں داخل کر لیا۔ اور اس قربانی کے لیے فدیناہ بذبح عظیم، ہے ابراہیم ہم نے اس قربانی کا فدیہ جو ہے ایک عظیم قربانی کو بنا دیا ہے۔ جناب ابراہیم کا دستور یہ تھا کہ وہ سر راہ آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے، مہمانوں کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ جب کوئی مہمان ملتا تھا آگ روشن کیا کرتے تھے کہ رات میں اگر کوئی بھولا بھٹکا مسافر آ جائے تو میں اسے اپنے دسترخوان پر کھانا کھلاؤں۔ یہ جناب ابراہیم کی صفات ہیں کہ جناب ابراہیم ایک قافلہ دیکھا کہ وہ آ رہا ہے، اسے پکڑ کے لائے اور اسے کھانا کھلایا۔ جب کھانا کھا چکا تو کہنے لگے کہ بھائی تم نے ہمارے ساتھ میں احسان کیا ہے، تو بتاؤ تمہارا کوئی کام ہو تو ہم کریں۔ وہ قافلے والے کہنے لگے، کہا میرا کوئی کام نہیں ہے، بس یہ ہے کہ میرے خدا کو ایک سجدہ کرتے جاؤ۔ کہا یہ بات تو تمہیں پہلے کہنی چاہیے تھی، اب کھانا کھلا دیا ہے، نمک کھلا دیا ہے، تو نمک کھا کے اب ہم ایسا نہیں ہے کہ اس نمک کا ہم آپ کو فائدہ نہ پہنچائیں،
بلکہ جو آپ کہیں گے کریں گے۔ پھر سب نے مل کے کہا، مشورہ کرتے رہے، ایک دوسرے کہنے لگے نہیں نمک کھایا ہے تو وفاداری یہی ہے کہ ان کے ساتھ میں جو یہ کہیں وہ کیا جائے۔ سب نے مل کے مشورہ یہ کیا کہ چلو یہ کہہ تو رہے ہیں، ایک سجدہ ان کے خدا کو بھی کر لیتے ہیں۔ سجدہ کیا تو جناب ابراہیم نے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے، پروردگارا سروں کو میں نے جھکا دیا تھا، اب دلوں کو جھکانا تیرا کام ہے، سروں کو جھکانا میرا کام تھا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جناب ابراہیم جب قربانی دینے کے بعد میدان منا سے گھر واپس آئے ہیں تو جناب حاجرہ نے پوچھا کہ میزبان کے یہاں ہو آئے؟ کہا ہاں ہو آئے۔ تو کیونکہ کچھ دیر کے لیے اسماعیل جدا ہوئے تھے تو اپنے بیٹے کو پیار کرنے لگی جناب حاجرہ۔ پیار کرتے کرتے منہ چوم رہی تھی کہ ایک مرتبہ گلے کے اوپر نظر گئی تو کیا دیکھا کہ ایک نشان گلے کے اوپر بنا ہوا۔ جناب حاجرہ نے جناب ابراہیم سے پوچھا، میرے والی و وارث یہ نشان کیسا ہے؟ کہا حاجرہ ہم بارگاہ الہی میں قربانی پیش کرنے کے لیے گئے تھے، اسماعیل کی قربانی پیش کرنے کے لیے گئے، اور خداوند عالم نے جنت سے دمبا بھیج دیا۔ کہا اگر دمبا نہ آتا تو؟ اب جناب ابراہیم کیا جواب دیں؟ اگر دمبا نہ آتا تو جناب ابراہیم خاموش کھڑے ہوئے ہیں، بس یہی کہتی تھی کہ اگر دمبا نہ آتا تو میرا لال۔ ارے ذرا کربلا کے میدان میں اس ماں سے پوچھئے جس نے 18 سال اپنے بیٹے کو پرورش کی ہو، جوان کیا ہو، اب وہی لال جو ہے وہ مرنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ ذرا ام لیلا کے دل سے پوچھئے۔ ہاں عزیزان اسلام، ارے امام حسین علیہ السلام 28 رجب کو کربلا سے چلے تھے۔ سفر امام حسین 28 رجب کو مدینے سے ہوا تھا، اور اس کے بعد میں 28 رجب کو کربلا سے چل کے پھر آپ مکے آئے ہیں، اور 8 ذی الحجہ کو جب دیکھ لیا کہ حاجی اپنے احرام میں خنجر چھپائے ہوئے ہیں تو پھر حج کو عمرے سے بدل کر آپ نے اپنا ارادہ منسوخ کیا اور کربلا کی طرف رخ کیا، اور وہیں سے جناب مسلم ابن عقیل کو جو آپ کے بھائی تھے، چچا زاد بھائی تھے، انہیں اپنا سفر، کیونکہ آپ کے پاس 18,000 خط کوفے والوں کے آ چکے تھے کہ آقا آپ ہماری امداد کے لیے آئیے، ہماری نصرت کے لیے آئیے، ہماری ہدایت کے لیے آئیے، اگر آپ نہ آئے تو قیامت میں آپ کے جج سے ہم آپ کی شکایت کریں گے۔ ہاں امام حسین نے جب یہ دیکھا یہ کوفے والے اتنا مصر ہیں تو ایک مرتبہ اپنے بھائی کو مسلم ابن عقیل کو اپنا سفیر، اپنا ایلچی بنا کر کوفے کی طرف روانہ کیا۔ ارے جناب مسلم ابن عقیل جب کوفے آئے ہیں تو 18,000 سے لے کر 40,000 لوگوں تک لکھا ہے کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی، اور یزید کو پتہ لگا کہ مسلم کوفے پہنچ چکے ہیں تو اس نے ابن زیاد کو حکم دیا کہ تم بصرے کی گورنری چھوڑ کے اور جلد سے جلد کوفہ پہنچ جاؤ۔ ابن زیاد ملعون بصرہ چھوڑ کے اور کوفے کی طرف آیا۔ جب کوفے پہنچا ہے تو جناب مسلم ہانی
ابن عروہ کے یہاں مہمان تھے، اس سے پہلے جناب مختار کے یہاں آپ رہے۔ جناب مسلم نے دیکھا کہ اب یہ کوفے والے جو ہیں وہ روز بروز بیعت کرتے جا رہے ہیں ابن زیاد کی، اور مسجد کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھنے والوں کی تعداد کم ہو گئی ہے۔ مغرب کے وقت دیکھا کہ مغرب کے وقت صرف آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی تعداد جو تھی وہ صرف 10 رہ گئی تھی جب مغربین کی نماز آپ نے پڑھی ہے، اور جب عشاء کی نماز پڑھ کے آپ نکلے ہیں تو آپ تنہا تھے، وہ 10 آدمی بھی جناب مسلم کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اب جناب مسلم اکیلے ہیں، یا تو 18,000 کے مجمع نے بیعت کی تھی، 40,000 کے مجمع نے بیعت کی تھی، یا مسجد سے اب نکل رہے ہیں تو اب تنہا ہیں، کیا کرے، پردیسی کہاں جائے، رات کا وقت ہے، کس کے گھر آرام کرے۔ کہ ایک مرتبہ چلتے چلتے کیا دیکھا کہ ایک دروازہ ہے جو کھلا ہوا ہے، جا کر اس دروازے پر بیٹھ گئے۔ اندر سے ایک ضعیفہ نکلی اور ضعیفہ نے دیکھا کہ کوئی مسافر میرے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے، قریب آئی اور آ کے کہنے لگی کہ اے مسافر تم اپنے گھر کیوں نہیں جاتا، کوفے کے حالات پرآشوب ہیں، کوفے کے حالات صحیح نہیں ہیں۔ کہا ضعیفہ اگر تھوڑا پانی ممکن ہو تو مجھے ایک جام پانی کا پلا دو۔ وہ ضعیفہ اندر گئی اور ایک ٹھنڈے پانی کا کوزہ بھر کے لائی۔ جناب مسلم نے پانی پیا، شکر الہی کیا۔ اب وہ طوع اس کا نام لکھا ہے کتابوں میں کہ طوع اس کا نام تھا۔ وہ اندر ظرف رکھنے کے لیے گئی، پھر کچھ دیر کے بعد باہر نکلی تو کیا دیکھا کہ وہی مسافر جسے چھوڑ کے گئی تھی وہی دروازے پر پھر بیٹھا ہوا ہے۔ کہا کہ اے بھائی تو اپنے گھر کیوں نہیں جاتا؟ ارے کوفے کے حالات صحیح نہیں ہیں۔ جناب مسلم کہنے لگے اے ضعیفہ، اے مومنہ مجھے یہ تو بتاؤ کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ کہا کیا تم کوئی مسافر ہو، کوئی پردیسی ہو؟ کہا ہاں میں پردیسی ہوں، میں مدینے سے آیا ہوں۔ کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام مسلم ابن عقیل ہے، میں حسین کا سفیر بنا، حسین نے مجھے اپنا سفیر بنا کے کوفے بھیجا ہے۔ تو اس طوع نے، اس مومنہ نے مسلم کا نام سنا تو دروازہ کھول دیا۔ اے مسلم، ارے تم میرے گھر میں آرام کرو، آرام سے رہو، ارے تم میرے آقا کے سفیر ہو، میرے آقا کے ایلچی ہو۔ جناب مسلم ہیں جو رات بھر عبادت الہی میں مصروف ہے۔ اس ضعیفہ کا ایک لڑکا تھا جس کا نام بلال لکھا ہے کہ اس کا نام بلال تھا۔ وہ رات کے وقت آیا تو اسے معلوم ہوا کہ ہمارے یہاں کوئی مہمان ہے، تو اس نے دیکھا اور صبح ہی اس نے خبر پہنچائی کہ مسلم ابن عقیل ہمارے یہاں۔ تو ادھر سے 500 فوجیوں کا لشکر جو ہے وہ جناب مسلم ابن عقیل کو گرفتار کرنے کے لیے چلا۔ جناب مسلم نے جب دیکھا کہ فوجی آ رہے ہیں، لشکر آ رہا ہے، آوازیں گھوڑوں کے ہنہنانے کی آنے لگی، تو ایک مرتبہ اسلحہ اپنے بدن پر سجایا اور آپ باہر نکلنے لگے، مگر وہ
مومنہ عورت قدموں پر گر پڑی، ارے آقا آپ باہر نہ جائیے، ارے زمانہ دشمن ہے، یہ آپ کو قتل کر دیں گے۔ کہا ضعیفہ ارے میں نہیں چاہتا کہ نامحرم تیرے گھر میں آ جائے۔ ہاں عزیزان اسلام، ارے ہم کہیں گے مسلم، ارے آپ کو تو آگے گھر کا اتنا خیال ہے، مگر کربلا کے میدان میں ارے بعد عصر آئیے، خیموں میں آگ لگی ہوئی ہے، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں جا رہی ہیں۔ ہاں عزیزان اسلام، جناب مسلم نکلے ہیں اور پھر گلیوں میں جنگ کرتے ہوئے جناب مسلم نے فوج کو پیچھے ڈھکیل دیا ہے۔ تو محمد ابن عاصص نے حاکم کے پاس خط بھیجا کہ فوج اور بھیج دی جائے، تو اس نے کہا، حاکم نے کہا ارے ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے کیا 500 آدمی ناکافی ہیں؟ تو ادھر سے انہوں نے خط میں لکھ کے بھیجا کہ یہ کسی بنی بقال سے جنگ نہیں ہے، یہ ہاشمی جوان ہے جس سے ہم لڑ رہے ہیں۔ ارے جناب مسلم پر کس طرح قبضہ کریں، کس طرح اپنے بس میں کریں؟ تو فوجیوں نے ایک گڈھا کھودا اور اس گڈھے کو خش و خاشاک سے پر کر دیا اور جناب مسلم سے جنگ کرتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگے۔ جناب مسلم ہیں جو جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے اور فوج پیچھے ہٹ رہی تھی۔ ایک مرتبہ جوش شجاعت میں مسلم آگے بڑھتے ہوئے ارے اس گڈھے میں گرے تو چاروں طرف سے فوج ٹوٹ پڑی۔ ارے عورتوں نے پتھر مارنا شروع کیا، عورتوں نے آگ پھینکنا شروع کی۔ ارے کوئی تلوار سے حملہ کر رہا تھا، کوئی تیر سے حملہ کر رہا تھا، کوئی تبر سے حملہ کر رہا تھا۔ جناب مسلم کو قید کیا گیا اور قید کر کے ایک مرتبہ لے کے چلے ابن زیاد کے دربار کی طرف، اور جب ابن زیاد کو دربار میں لے کے آئے تو کسی نے کہا کہ تم نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ جناب مسلم نے کہا کہ میرے امیر سوائے حسین کے کوئی نہیں ہے۔ کہا تم قتل کیے جاؤ گے، کہا قتل ہونا ہماری میراث ہے۔ حکم دیا گیا کہ انہیں بالائے خانہ لے کر جاؤ اور محل سے ان کا سر جدا کر کے اور لاش کو زمین پر پھینک دو۔ جناب مسلم کو اوپر لے جایا گیا تو جناب مسلم کہنے لگے کہ مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ جناب مسلم نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ حسین مظلوم کی طرف رخ کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ ارے آقا آپ پر میرا سلام ہو، اب وقت آخر ہے، آقا آپ پر درود و سلام ہو۔ جناب مسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ جلاد تلوار لیے کھڑا ہے اور چاہتا ہے کہ مسلم کے سر کو تن سے جدا کرے۔ جناب مسلم کا سر تن سے جدا کیا گیا، ارے لاش کو زمین پر پھینک دیا گیا۔ امام حسین کو معلوم ہوا کہ ایک آدمی آیا ہے جس سے پتہ لگ سکتا ہے کہ میرے بھائی مسلم کا کیا حال ہے۔ قریب بلایا، کہا مسلم کا کیا حال ہے؟ کہا مسلم کو ذبح کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، لاش میں پیروں میں رسی باندھ کر کوفے کے بازاروں میں کھینچا جا رہا ہے۔ اللہ